ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے جہاں پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز بنا لیے ہیں اور ان سینٹرز میں ہم لوگوں کو رکھتے ہیں. تو ہمارے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی کہ یہ اگر مسنگ ہے تو کہاں گئی. گھر میں پتہ کیا تو گھر میں نہیں تھی. تو فائنلی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا اور میں اس کو بڑا کلاسک آپریشن کہتا ہوں کہ اس پر اتنا کام ہوا کہ پتہ چلا کہ یہ جو ہیں یہ وہاں پر انفورس ڈسپیئر نہیں ہے بلکہ یہ ٹیررسٹ کیمپ میں اپنے خودکش کی ٹریننگ اور باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس میں پھر گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی اور جب ان کی گرفتاری ہوئی تو جو چیزیں باہر آئیں تو ویری انفارچونیٹ بٹ دس از واٹ سوسائٹیز ایلز آر کہ کس طریقے سے خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ہنی ٹریپنگ کے ذریعے. پھر ان کی جس طریقے سے ان کے لیے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ان ایویڈنسز پہ یا ان کلپس پہ یا ان ویڈیوز پہ یا ان کالز پہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اور اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں ان کو بلکہ اس بچی کو تو باپ کو مارنے کی دھمکی بھی دی گئی کہ اگر آپ خود کچھ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے باپ کو بھی مار دیں گے. تو یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کا بر وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کارروائی تھی جس میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور ان کا پلان تھا اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے کا. اور اب اسلام آباد میں خودکش حملے کرنے کا پلان تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان. اور پاکستان کے کیپٹل میں انٹرنیشنل سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل جتنی ہیپننگز ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر رہا ہے ایسے ٹائم پہ اسلام آباد کے اندر انڈین بہیسٹ پہ یہ کام کرنا جو ان کے ہینڈلرز ہیں پھر ان کی جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں تو اس سے یہ ساری چیزیں پتہ چلی کہ مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کو اس وقت جو ایک ٹیک آف ملا ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کو کس طریقے سے سیبوٹاج کیا جائے. اور اسلام آباد واز دا ٹارگیٹ. اور یہ ٹارگیٹ اب ظاہر ہے اس بچی کو اس وقت تک نہیں پتہ تھا کہ کہاں لاسٹ مومنٹ پہ اس کو بتانا تھا کہ کہاں ہونا تھا. اٹ کوڈ بی اینی پلیس اینی ہیپننگ جو بھی وہاں پر ہوتا ہے. اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی دیر آر ایکٹیویٹیز نیشنل اینڈ انٹرنیشنل بوتھ. تو یہ مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز کو داد دینی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اتنے بڑے منصوبے کو ناکام بنایا ہے. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ بچی جو ہیں وہ انڈر ایج بھی ہیں, یہ ان کے والد بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوں اور ایکسپلائٹیشن بھی ان کی جس بےہودہ طریقے سے کی گئی ہے جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ ان کا بلوچ روایات سے ان دہشت گردوں کا کوئی تعلق نہیں. ہم روایتوں کے امین لوگ ہیں, ان لوگوں کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جس انداز میں یہ ہماری خواتین کو استعمال کر رہے ہیں, اس جنگ کا ایندھن بنا رہے ہیں, شرم کا مقام ہے. یقین کریں مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں وہ ڈیٹیلز میڈیا کے سامنے بتا نہیں پاتا ہوں. اگر میں ڈیٹیلز میڈیا کے سامنے بتا پاؤں تو آپ کو اتنا محسوس ہونا چاہیے کہ میرے دل سے جو آواز نکل رہی ہے کہ خدا کی قسم اس کا بلوچیت اور بلوچ روایات اور ان سے کوئی تعلق ذرہ برابر بھی نہیں ہے, ذرہ برابر بھی نہیں. اس طرح کی ایکسپلائٹیشن وہ بھی اپنی بلوچ بچیوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اور ان کو ایکسپلائٹ کر کے پھر آپ جو ہے وہ اپنے انٹرنیشنل آقا جو آپ کا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی بچیوں کا استحصال کوئی تصور کر سکتا ہے اپنی بلوچ بیٹیوں کا. پھر کہتے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں اور بلوچ روایات ہیں اور بلوچ قوز ہے. کوئی قوز نہیں ہے, کوئی بلوچیت نہیں ہے. لعنت ہے ایسی بلوچیت پہ. اور میں انتہائی افسردہ ہوں اس بچی کی کہانی سن کے کہ جس طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اور وہ شرمندگی کا باعث ہے. لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہی فرق ہے ریاست میں اور یہی فرق ہے ان ٹیررسٹ میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی بچیوں کے لیے آکسفورڈ کے لیے اور ہارورڈ کے دروازے کھولے اور وہ ہماری بچیوں کو ایکسپلائٹ کر کے خود کو جیکٹس پہنا رہے ہیں اور پھر بعد میں ویڈیو کلپس بنا کے میڈیا پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کر کے, سوشل میڈیا کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کر کے اور ہیروئزم کے اس میں ڈال کر اور ان بچیوں کو. اور بہت سارے ایسے شواہد آئے ہیں کہ جو پہلے خودکش حملہ آور ہوئی ہیں جو بچیاں, ان کو بھی اس طرح کی ایکسپلائٹیشن کا سامنا ہوا ہے اور بعد میں جس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ خواتین جو ہے وہ جنگ کا حصہ ہیں. بالکل بھی تاریخی طور پہ بلوچ خواتون نے کبھی جنگ کا حصہ نہیں ہوئی. تاریخی طور پہ بلوچ خاتون امن کا حصہ ہوئی ہے کہ جب قبائل آپس میں لڑے ہیں خاتون بیچ میں آئی ہے, وہ لڑائی ختم ہوئی ہے. خاتون اگر ساتھ ہو تو بھائی کے قاتل کو چھوڑا گیا ہے,
خاتون اگر ساتھ ہو تو باپ اور بیٹے کے قاتلوں پہ حملہ آور جو ہیں وہ واپس انہوں نے اپنے بندوقوں کے رخ جو ہیں اور طرف کیے ہیں. یہ تھی ہماری روایتیں. یہ کون سی روایت ہے کہ آپ بلوچ بچیوں کو اپنے ویسٹرن انٹرسٹ میں اس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں کہ آئی ڈونٹ ہیو ورڈس کہ میں آپ کو وہ ڈیٹیلز بتا سکوں. تو واٹ وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم اس بچی کو آج ان کے والد کے حوالے باعزت طریقے سے کریں اور پولیٹیکل اور ٹرائبل گارنٹیز کے ساتھ کہ وہ والد جو ہیں وہ ایک ٹرک ڈرائیور ہیں, غریب آدمی ہیں. ان کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنی بچی پہ نظر رکھیں گے اور ظاہر ہے ہماری بھی اوور سائٹ ضرور ہوگی, کہیں نہ کہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ہم ان کے کیونکہ شی از انڈر ایج اور ہم ٹرائل بھی کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ ان کی ایکسپلائٹیشن کی جب میں نے وہ چیزیں ایویڈنسز دیکھی ہیں تو میرا دل آج کم سے کم آئی کین ناٹ سلیپ ٹو نائٹ کہ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ ٹو آر بلوچ ڈاٹرز, ٹو آر بلوچ سسٹرز. کوئی شرم آنی چاہیے بشیر زیب اینڈ کمپنی کو, شرم کا مقام ہے. خدا کی قسم لعنت ہو ایسی بلوچیت میں. تو میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ اس بچی کو میں لے کر آیا ہوں. اینڈ آئی ریکویسٹ یو کہ یہ ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ کا جو بھی سوال ہے وہ آپ مجھ سے کریں سو دیٹ آئی کین آنسر یو. اور ہم ان کو ان کے والد کے حوالے کریں گے اور آفٹر فیو ڈیز مے بی اے منتھ اور مے بی 2 months 3 months ہم دوبارہ پریس کانفرنس میں اس بچی کو لے کر آئیں گے سو دیٹ وہ مینٹلی اس ٹراما سے جس ٹراما سے یہ گزری ہے اس ٹراما سے باہر نکلے. اور میں اینڈ میں ایک بار پھر یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہماری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اس لڑائی کو لڑنے کی, یہ ہے وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے جس شاندار انداز سے اس بہت بڑی تباہی سے پاکستان کو بچایا, بدنامی سے بچایا. تباہی تو کتنی ہونی تھی وہ تو غلط بات ہے کہ لیکن پاکستان میں کے کیپٹل میں اگر ایک خاتون خود کو حملہ آور ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا افیکٹ اس ٹائم پہ یو کین امیجن کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں پر انٹرنیشنل لیول پہ پلے کر رہا ہے اور کس طریقے سے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ انڈین را جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے تو وہ یہی ساری کہانیاں ہیں کہ وہ کس طریقے سے کبھی کس طرح کے آپریشنز کرا کے اور کبھی انٹرنلی ہمیں اس طرح کے آپریشنز کرا کے پراکسیز کے ذریعے یہ سارا کچھ کر رہی ہے. تو ونس اگین آئی تھینک یو مائی انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ آئی تھینک یو آل. آئی ایم اوپن ٹو دا کوسچن. سر شہزاد ذوالفقار. علیکم من تربت نندو کیوں منی مات پیت فیرینا غریبا منی برات گوار گنڈکینا منا منی کزنا منا ترسینتے منا گوشی تزیم واسکار بکاں تی پتا ایوٹ کنی تو کار نکو منگو چلو صحیح ہے منگوڑا انچو شن واسطہ کار کو شن کار دا شن نان دا گوڑا ما سر پر نیتوں کے نانا کجا برگائیں کئی واسطہ برگائیں پدا ما سر پر بھتوں کے ای نانا تزیم والین واسطہ برگائیں گوڑا اشیا منا انچو منی کازنا گو منا 2 چکرہ بورتے منی چمانا بستے بورتے کووا گوڑا تزیم والین ملاقاتا ایشم گوڑا منا انچو مطلب من زنارا بنا ہے انچو کہ ہمیں کہ شاریہ پیدائی کو شاریہ وڑا پیدائی کہاں شاریہ 2 گنڈکن چوکستے سومیہ پیدائی کو انچو منا منی زنار انچو چینجش کو من بھی چیزیں واسطہ تیار بھتوں پڑا گورا منی منگی تر بھی انچو سرپد بھو منی منگی ترہ منا گوشی ایشانی گو مگاپ مکاں وتی کزنانی گو مگاپ مکاں منی ماتا گو منی پتا گو شیشانی گو مگاپ مکاں منی پتا ایک ڈرائیوری ایک غریبی ہمیں منا جو گوشتیش ماشانی گپ نازو منا تورس سے منگو منی پتارا چیزیں دیکھنا مامی واسطہ یہ کارانکو گوڑا مات کو اب چوکیا ہوتی گوشے علاجہ منی کازنا پون کو منگو ما اب چوکیا رہو ہوتی گوشے علاجہ موتی گوشہ علاج کنی آئیے منا گوشی گوشہ علاج کم بیاتر من دیما را دے گوڑا من وقت کو ادا اب چوکیا منا انچو نمبری داتے گوڑا شی منی گو آلے وال کو گوشی لتے وقتا برو ہوتی ماتو پیتانی کر رہا ٹائم چیکاں پدا مطر دیما را دے فیدائیے واسطہ ما انچو ماں پدا صحیح بھتو ساتھ پر بھتو منی کازن بھی گرک بھتا موتی موبائل بھی پروش منا تورسے کہ ماں بھی گونوں گو منی کازن گرک بھتا منا بھی گرا گوڑا پدا منا بھی منا گتیش آرتیش گوڑا ماں پدا انچو من عزت تیش داتا من بھی لتے نے نام بھی گشتا ہے دا من بھی نام داتا گا
man ekara kanag naluti man pedai kanag naluti mana black mailish kuta mana tursen tegesh mani zennish bananta mana luti chizza kanag mani bakin gwara qase e chizze to ka guningo wati dastan kashe mana wanege saksho ke mana painting ge mana nege saksho ke माँ सेकेंड ईयर क्लास में आने का हूँ मैंने अभी तक अंगा क्लास चलेगा हाँ माँ लूटी माँ बुआनी माँ हमें डॉक्टर या टीचर चीज़ें जोड़ पे भी होती माता पिता ने नाम रोशन बिकनी बस माँ वाना ग्लूटी दे मारवा ग्लूटी शर इंसान जुड़ ग्लूटी एक आरा मखने एक आर गलत है मर्ची माँ एदा रस्तों माँ एदाओं शुमा भी हमें वर्ड बे कारा होती दस्ता कशे शर्रकारी नहीं पैदाई अच्छा मनी जान बच्चे अंचू मनी जिन्नरा अंचूशन चेंज को तो कि पैदाई वास्ता तैयार है यूज़ ही कज़न्स को करते हैं फॉर द फीमेल्स कि उनका क्योंकि घर आना जाना होता है तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है पेरेंट्स की तरफ से कि जी ये तो अपना बच्चा है घर आ रहा है क्योंकि बाहर का बच्चा उस तरह एक्सप्लॉइट शायद ना कर सके जो घर का बच्चा करता है। इस केस में भी इनका कज़न जो था वो इन्वॉल्व। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनका कहना था कि हमारे साथ बैठी खातून खुदकुश हमले की मिशन पर थी। दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करते हैं। खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया। इंटेलिजेंस इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों का बलूच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं। दहशतगर्द उन्हें खुदकुश जैकेट पहना रहे हैं। हम बच्ची को बाइज्जत तरीके से उसके वालिद के हवाले कर रहे हैं। खातून खुदकुश बमबार का ये कहना था कि मेरे कज़न ने डरा धमका कर कहा कि BLA के लिए काम करो। खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई।